بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه السلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، جس شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بس ایک بار ہوا ہے، سر گود میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے۔ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص آج کا یہ پروگرام خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون 22 جمادی الثانی جو کہ ان کا یوم وفات ہے، اس کو منعقد کرنے والے اس پروگرام کے روح رواں حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب اور اسی طرح سنی رابطہ کونسل کے ذمہ دار حضرت مولانا عرفان شہزاد صاحب، ان دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں جمع کیا اور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت، اظہار عقیدت کا موقع فراہم کیا۔ اور میں یہاں پر موجود اپنے تمام علماء کرام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم بظاہر اس کو جتنا بھی بڑا کہیں، لیکن جس طرح ہمارے عقیدے کی وہ اہم شخصیت ہے، اس حساب سے ہمارا یہ پروگرام بہت چھوٹا ہے، اور اس میں تقریباً سارے علماء کرام ہیں، اور علماء کرام کی بھی تمام تشریف نہیں لائے۔ آپ یہاں پر جتنے بھی موجود حضرات ہیں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا، آج اسی وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے اس بات کا عزم کریں کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز یوم صدیق اکبر پر ہم صرف خود نہیں آئیں گے، اپنے طلباء کو، اپنے رفقا کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے متعلقین کو لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز دیگر شہروں کی طرح یوم صدیق اکبر کا پروگرام جو ہے وہ آئندہ سال تاریخی ہوگا۔ آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، اس بات کا ارادہ کریں اور اس پر باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کے ساتھ محنت کریں۔ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس کس حد تک ہے کہ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو، اور ان کے یوم وفات پہ ہم بر وقت ایک دن کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے تو انتہائی بے حسی کی بات ہے۔ مولانا برق توحیدی صاحب نے اور دیگر علماء نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کارناموں کی نشاندہی کی ہے، جن کی طرف اشارہ کیا ہے، خدا کی قسم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول روز سے لے کر اپنے یوم وفات تک یوں اسلام کے لیے برسنے بیکار نہ ہوتے تو آج ہم تک حقیقی معنوں میں اسلام نہ پہنچتا، اور ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کیا محنت کی ہے؟
ان کی اگر گستاخی ہوتی ہے توبے میں کتنے علماء نکلتے ہیں، کتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ نکلتے ہیں، کتنے لوگ پریس کلب میں یا روڈوں میں آتے ہیں۔ 10 بجے کا ٹائم ہے اور 11 بجے کے بعد پروگرام شروع ہو رہا ہے، یہ ہم کی اظہار محبت کرتے ہیں، یہ اظہار حقیقت کرتے ہیں، یہ اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی ساتھی اس کو جو ہے مجھ سے بڑے حضرات بھی موجود ہیں، اس کو محسوس نہ کرے، یہ میرا درد دل ہے۔ میری درخواست اور میری گزارش ہے، ان خلفائے راشدین کا ہم پر احسان ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح بھائی عبدالباسط صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے احسانات تو آج بھی امت میں باقی ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے تو اللہ ان کا حساب کتاب لے لیں گے۔ کیا حساب کتاب لیں گے اللہ تعالیٰ؟ قیامت والے دن ابوبکر صدیق سے اللہ تو دنیا میں ان کو سلام بھیج کے فرشتوں کو کہتے جاؤ میرے رسول کو کہو ابوبکر صدیق سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ دنیا میں اللہ ان کو یوں پوچھ رہے ہیں تو آخرت میں ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ ابوبکر جنت میں چلے، جنت پہ حاضر ہوں گے، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی ابوبکر ادھر سے داخل ہو جاؤ، ابوبکر ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بڑا منظر یہ ہوگا، جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ ابوبکر صدیق کا میرے اندر سے گزر جانا میرے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ مجھے اور آپ کو فکر دلا رہے